Real is here. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. درود پاک محبت و شوق سے پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وسلم. آج زمانے میں بہت ساری پریشانیاں ہیں. لوگ لاک ڈاؤن کے شکار ہیں. لاک ڈاؤن میں کچھ نرمی دی گئی ہے، لیکن لاک ڈاؤن کے اسی زاویے میں ایک بلا سمجھ لیے، کہہ لیجیے کہ ٹڈیوں کا دل بھی انڈیا میں آ چکا ہے. ٹڈیوں کا دل کہا جاتا ہے کہ پاکستان سے ہوتے ہوئے یہ انڈیا میں ان کر چکا ہے. اور یہ مطلب ٹڈی کے دل ایسی دل ہے کہ ٹڈیوں کے بارے میں کتابوں میں آتا ہے، لوگ علماء بیان کرتے ہیں کہ ٹڈی جو ہے یہ ایک ایسی مخلوق ہے جو جھنڈ کے جھنڈ آتی ہے اور یہ انڈیا میں داخل ہو چکی ہے. تو یہ فصلوں کو پورا تباہ و برباد کر دیتی ہے. فصلوں پر جہاں بیٹھتی ہے تو فصلوں کو پورا چٹ کر جاتی ہے، ختم کر دیتی ہے. یعنی اس کی اتنی تعداد ہوتی ہے کہ ایک بار میں اڑ کر کے آتی ہے، لاکھوں لاکھ کی تعداد میں آتی ہے اور فصلوں پر، پیڑوں پر، پتیوں پر بیٹھ جاتی ہے اور اس کو چند لمحوں میں اس کو کھا کے ختم کر دیتی ہے. تو یہ عذاب بھی انڈیا میں داخل ہو چکا ہے. تو ٹڈی ایک ایسی مخلوق ہے جو گراس ہوپر جو ہوتا ہے اس سے کچھ بڑی شکل کی ہوتی ہے. اور ٹڈی کے بارے میں کتابوں میں آتا ہے کہ اس کے بارے میں قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر ہے کہ ٹڈی کا عذاب جو ہے یہ فرعون کی قوم پر آیا تھا. جب ٹڈی کا عذاب فرعون کی قوم پر آیا تو ان کے فصلوں کو، ان کے دروازوں تک کو یہ ٹڈیاں کھا کر کے چٹ کر کے ختم کر دی تھی. تو ٹڈی ایک بہت ہی تعداد میں آتی ہے اور اڑتے ہوئے آتی ہے اور فصلوں پر بیٹھ کے فصلوں کو ملیا میٹ تباہ و برباد کر دیتی ہے. تو ہمیں ٹڈیوں سے اللہ کی پناہ طلب کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے اس عذاب سے اللہ پاک ہمیں بچائے. کہ اگر یہ ٹڈیاں ہمارے ملک میں آ گئی ہیں، اگر فصلوں پر آ گئی، اسٹیٹ میں اگر ان کر گئی، فصلوں پر بیٹھ گئی تو فصلوں کو چند لمحوں میں کھا کے ختم کر دیں گی. تو ہمارا ہم جو سبزیاں کھاتے ہیں، جو اناج کھاتے ہیں، یہ اناج ہم کو پھر کہاں سے ملے گا؟ یہ ہم اناج کھانے سے پھر محتاج ہو سکتے ہیں. تو یہ بھی قسم کا عذاب ہے. اگر فصلوں کو ٹڈیاں کھا جائے تو یہ عذاب کی ایک صورت ہے. تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک ان ٹڈیوں کے بلا کو دور فرما دے اور ان کے شر سے ہمیں بچا. تو ٹڈیوں کے بارے میں حدیث پاک میں بھی ذکر ملتا ہے. قرآن پاک میں تو آپ کو میں نے بتایا کہ ہے اس کا بارے میں ذکر. اب حدیث پاک میں بھی ہے کہ حدیث پاک میں اس کے الفاظ مضمون اس طریقے سے ہیں جو میں خلاصہ بیان کر رہا ہوں کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ٹڈیوں کے بارے میں فرمایا، مطلب فرمایا کہ ہم پر جو ہے، ہمارے لیے جو ہے 2 مردار حلال ہیں. اب آئیو کون سے 2 مردار ہیں جن کو بنا ذبح کیے ہم کھا سکتے ہیں، بنا اس کو حلال کیے کھا سکتے ہیں؟ وہ ہمارے لیے ایسے ہی حلال ہے. وہ یہ کہ پہلی مچھلی، دوسرا ٹڈی. جی ہاں، ٹڈی بھی ایک جانور ہے، ایسے جانور ہے جو بنا ذبح کیے بھی آپ کھا سکتے ہیں، ہم کھا سکتے ہیں، بھی حلال جانور ہیں. تو ٹڈی کو کھانے سے بھی ایک غذائیت ملتی ہے اور اس میں بے شمار جو طبیب لوگ کہتے ہیں، یعنی جو ماہرین اس کے ہیں، تو طبیبوں کا قول ہے کہ ٹڈی میں پروٹین، وٹامنز، منرلز وغیرہ بہت سارے وٹامنز موجود ہوتے ہیں. تو ان کو کھانے سے آدمی کے بدن کا درد دور ہوتا ہے اور جسمانی قوت، طاقت ملتی ہے. تو ٹڈی ایک مفید غذا بھی ہے. اس کو آپ چاہیں تو جیسے بھی کھا سکتے ہیں. کھانے کے طریقے آپ جو بھی چاہیں، اس کو بھون کر کھا لیں، اس کو شوربہ لگا کر کھا سکتے ہیں، اس کو ایسے بھی تل کر کے کھا سکتے ہیں. تو ٹڈی بھی ایک مفید غذا ہے اور اس میں بھی گوشت ہوتا ہے. تو ٹڈیوں کو ہم کھا سکتے ہیں. اب جو ہے ٹڈیوں کا دل جو ہے آیا ہوا ہے، اس سے لوگ پریشان ہیں. وہ لوگ مطلب شش و پنج میں ہیں کہ ابھی لاک ڈاؤن کا معاملہ ہے، پھر ایک بھینکر طوفان بھی آ چکا، طوفان سے بھی تباہی، طوفان سے بھی کئی لوگ ہلاک ہوئے، کئی لوگوں کا گھر جو ہے تہس نہس ہو گیا. اب اس کے بعد ٹڈی کا عذاب بھی ہم پر آیا. تو یہ ہمارے گناہوں کی نحوست ہے، یہ ہمارے بدعمالیوں کی نحوست ہے کہ ہم آج گناہوں میں ایسے لگ چکے ہیں، گناہوں میں پھنسے ہوئے ہیں، رب تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہیں، اس کے رسول کی نافرمانی کر رہے ہیں، شریعت کے احکام پر عمل نہیں کر رہے ہیں. جو مسلمان ہیں وہ شریعت پر عمل نہیں کر رہے ہیں. تو یہ ہماری بدعمالیوں کی سزا بھی ہو سکتی ہے، ہماری بد کرداریوں کی سزا بھی ہو سکتی ہے. تو ہمیں اپنے
اعمال کو اچھا کرنا چاہیے، ہمیں اپنے اعمال کو صحیح بنانا چاہیے اور گناہوں کو ترک کرنا چاہیے تاکہ رب تعالی ہم سے اس عذاب کو دور فرما دے۔ یہ اس ٹڈیوں کے بارے میں صحابہ کرام کے دور میں بھی ٹڈیوں کا لشکر آیا تھا۔ ایک غزوہ کے موقع پر صحابہ کرام جب جنگ کے لیے جا رہے تھے تو انہیں بھوک لگی اور دیکھا کہ مطلب ٹڈیوں کا جھنڈ آ رہا تھا، وہ ٹڈیوں کو شکار کر کے اس کو لا کر کے اس کو کھا کے اپنی بھوک مٹائے۔ تو صحابہ کرام سے بھی ثابت ہے کہ انہوں نے ٹڈی کا استعمال کھانے کے طور پہ کیا ہے۔ تو یہ ٹڈی کا دل جو ہے یہ جانور کو بلا کراہت ہم کھا سکتے ہیں اور اس میں کئی فائدے بھی ہیں۔ ایک تو طاقت ملتی ہے اور بدن ہاتھ کے درد اور جوڑوں کا درد اس سے دور ہوتا ہے۔ تو ہمیں بس دعا کرنا چاہیے اللہ سے کہ یا اللہ پاک ہمیں ٹڈیوں کے عذاب سے بچا اور ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔